السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم نے آیت نمبر 12 تک کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم لوگ سورۃ الانعام آیت نمبر 13 اور 14 کو اسٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 13، وَلَہُ اور اسی کے لیے ہے، ما سکنا جو ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل والنہار رات میں اور دن میں، وَہُوَ السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے، اتخذ ولیہ میں بنا لوں کوئی دوست، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اور نہیں وہ کھلایا جاتا۔ قل کہہ دیجئے انی امرت بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون اولا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا، من اسلم جو اسلام لایا، ولا تکونن اور نہ ہرگز آپ ہوں، من المشرکین مشرکین میں سے۔ رات اور دن میں جتنی بھی مخلوق آرام پاتی ہے سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتے ہیں اور ہر بات کو جانتے ہیں۔ اس کا ایک معنی اور کیا گیا ہے، جو رات میں ساکن ہو جاتا ہے، یعنی جو چیزیں رات میں ٹھہر جاتی ہیں اور دن میں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ یہاں حرکت کا لفظ مینشنڈ ہے، یہاں حرکت کا لفظ مینشن نہیں ہے۔ قرآن کا قاعدہ ہے، اکثر دو مقابلے کے الفاظ میں ایک لفظ چھپا دیا جاتا ہے کہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ زمین کو اللہ نے حرکت کرنے والا بنایا، یہ روٹیٹ بھی کر رہی ہے، ریوالو بھی کر رہی ہے، لیکن اس چلتی ہوئی زمین پہ جو مخلوق رہتی ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے اور بڑے سکون میں ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس کے لیے تمام انتظامات اللہ نے کیے ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو سمیع ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سورہ میں ہم نے قل کی تکرار بہت ملتی ہے کیونکہ مکی صورتیں ہیں اور یہاں پہ کفار مکہ سے بات ہو رہی ہے، اور جتنی بھی بحث محاشبے ہیں ان کا ایک مین سینٹر ہے اور وہ ہے توحید۔ تو اس طرح کے مضمون بار بار دیکھنے کو ملیں گے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے میں کسی اور کو بھی دوست بنا لوں، جبکہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اتنا بڑا میرا رب، اس کے ساتھ میں کسی کو کیسے شریک کر سکتا ہوں۔ وَهُوَ یطعم اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اور نہیں وہ کھلایا جاتا۔ تم نے جو معبود بنائے اور ان کے آگے تو تم کھانا لگاتے ہو، وہ معبود کیسے جسے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے بہت اوپر ہے، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سب سے پہلا، یعنی اگر میں پیغمبر ہوں تو مجھے خود سب سے پہلے اس احکام کا پابند بننا پڑے گا جن کا حکم میں تم کو دیتا ہوں۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور خود کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں بھی اگر خدا کی نافرمانی کروں گا تو میری بھی پکڑ ہوگی۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود فرما بردار بنوں، جس بات کا حکم میں تم کو دیتا ہوں اس پہ سب سے پہلے میں عمل کر رہا ہوں۔ اور پھر حکم دیا گیا ہرگز نہ ہو آپ مشرکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بہت بہت بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آیت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آئی ہیں اور آپ نے اچھے سے سنی ہے، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو دی اٹینڈنس ان دی کمنٹ سیکشن ود یور نیم اینڈ کمپلیٹیڈ ریٹن، سو دیٹ آئی کین نو کہ کتنے لوگ اس قافلے میں میرے ساتھ چل رہے ہیں اور بیچ بیچ میں جوائن ہوتے جا رہے ہیں۔ آئی نو دیٹ دیر از نو گروتھ آن دا چینل اسٹل، بٹ کوئی بات نہیں، امید نہیں ہارنی ہے، اللہ سے نا امیدی کبھی نہیں رکھنی ہے، بس چلتے جانا ہے اور دیکھیے گا ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے جی، اسی بات کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں آج یہاں پہ۔ کل ملتے ہیں آیت نمبر 15 اور مے بی پروبیبلی 16 کے ساتھ میں، سو 15 اور 16 کے ساتھ میں۔ تو چلیے جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔